کس قدر عجیب بات ہے کہ وہ یزید جس نے کربلا میں 6 ماہ کے چھوٹے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، نسل رسول کو مٹا دینا چاہتا تھا، اس نے نسل رسول کے حقیقی وارث یعنی امام حسین السلام کے واحد جو فرزند جو زندہ بچ گئے تھے، امام زین العابدین، انہیں کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ یہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ اسے سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں بھی حیران ہو گیا کہ ریئلی. پھر میں نے چیک کیا تو ریفرنس درست تھا. واقعہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کر معافی مانگ رہے تھے، کچھ لوگ دل سے اسلام قبول کر رہے تھے، 98-99% لوگ وہ تھے جو ڈر کر اسلام قبول کر رہے تے کہ اسلام پورے عرب پر غالب آ گیا، 2 بڑے شہر فتح ہو گئے ہیں، اس لیے اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ آپشن نہیں. اندر سے بت پرست تھے، ظاہر مسلمان ہو گئے. ان میں ایک شخص سردار ایسا تھا جس نے اسلام دشمنی کی انتہا کر دی تھی، یعنی اسلام کو سب سے زیادہ چوٹ جس شخص نے پہنچائی وہ سردار تھا. جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے شرمندگی سے اس کا سر جھکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. وہ انتہائی رعونت پسند سردار تھا جس نے دشمنی کی حد کر دی تھی رسول پاک اور اسلام سے. اسے رسول پاک نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ جملہ یعنی جا میں نے تجھے معاف کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد وہ سردار، اس کی اس سے بڑی شکست نہیں تھی. اس کی ایگو اتنی ہرٹ ہوئی کہ میں ساری زندگی جس شخص سے شدید مقابلہ کرتا رہا وہ میرے شہر پر بھی قبضہ کر گیا اور اس نے مجھے یہ جملہ کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ کئی دن بلکہ کئی سال مرتے دم تک بلکہ کہتے ہیں کہ صدمے میں مبتلا رہا کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. اس کے بعد اس نے اپنی نسل کو وصیت کی کہ اگر تمہیں کبھی زندگی میں موقع ملے تو محمد کی نسل سے کسی شخص کو اس طرح زندہ چھوڑ کر اسے یہ جملہ کہنا بلا کر کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ عجیب بات ہے، یعنی محمد کی نسل سے کسی شخص کو زندہ چھوڑ کر اسے پھر معاف کر کے کہنا کہ میں جا میں نے تجھے معاف کیا، میرا بدلہ اترے گا. یہ بات نسل در نسل چلتی رہی، حتیٰ کہ بنی امیہ کی حکومت آ گئی شام میں، حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے پیرالل حکومت قائم کی. تو اس کے بعد جب یزید کی حکومت آئی، کربلا میں سب کو مارا. اس نے یزید نے ہدایت کی تھی خاص طور پر عمر ابن سعد کو، اور یہ جو ابن زیاد تھا والی کوفہ، اسے ہدایت کی تھی کہ ان کے جو وارث جو بڑا فرزند ہے حسین کا، اسے زندہ چھوڑ دینا اور اسے میرے دربار میں لانا. تو اس عمل کیا گیا، اس بات پر سب کو مار دیا گیا کہ اسے زندہ چھوڑ کر امام زین العابدین کو توق پہنا کر 1600 میل پیدل چلوا کر انہیں جب یزید کے دربار میں لایا گیا، 5 گھنٹے باہر توہین کرنے کے لیے کھڑا رکھا گیا. اور اس کے بعد جب بلایا تو اس کا ارادہ تھا کہ میں امام زین العابدین کو بلا کر جو اپنے جد کا نسلوں پرانا جو بدلہ ہے محمد مصطفیٰ سے وہ میں لے لوں اور میں کہوں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، میرے بزرگ کا جو حد تک شرمندگی ہوئی تھی وہ بدلہ ہو جائے گا اور نسل کا بدلہ اترے گا، ہم برتری حاصل کر لیں گے محمد خان